آپ لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر سوال بھیجے ہیں، تجزیہ کاروں سے ان کے جواب جانتے ہیں۔ مظہر عباس صاحب کے لیے ایک بڑا دلچسپ سوال آیا ہے، تمہارے صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ مظہر صاحب، بھارت نے لیاری پر ایک فلم بنائی ہے، اب پاکستان نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی وہ بھی لیاری پہ ایک فلم بنا رہے ہیں، بلکہ پوسٹرز وغیرہ تو ریلیز بھی ہو گئے۔ یہ لیاری اتنا توجہ کا مرکز کیوں بن گیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ ہمیں فلم نہیں بنانی چاہیے، ہمیں لیاری کو بنانا چاہیے۔ ہم جتنا پیسہ ہم فلم پر خرچ کر رہے ہیں اس سے کم پیسے میں اگر لیاری کو بنا دیں تو یہ فلم کا جواب ہوگا نا، کہ اگر آپ لیاری میں ریفارمز کر دیں، لیاری کی سڑکیں بہتر کر دیں، لیاری کے سکولز بہتر کر دیں، لیاری کے پلے گراؤنڈز بہتر کر دیں، لیاری میں بہت دوسری طریقے دیکھیں۔ لیاری کی جو ہم فلم بنا رہے ہیں اس کا ٹاپک بڑا مختلف ہے، لیکن لیاری کی اصل پہچان لیاری کی سیاسی جدوجہد ہے۔ لیاری کو جو اس وقت گینگ وار کے نام سے جو ایک متعارف کرایا گیا لیاری کی پوری ایک پولیٹیکل اسٹرگل ہے سنس 1970 ایون بیفور دیٹ۔ اس میں چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں ہو، پھر بعد میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شکل میں ہو، پھر جنرل ضیاء الحق کے خلاف جو جدوجہد رہی ہو، بے نظیر بھٹو وہاں کے لیاری کے ورکر کے گھر سے نکل کے آ کے گرفتاری دیتی تھیں، آنسو گیس کھاتی تھیں۔ وہ ایم آر ڈی کی پوری تحریک میں جو کراچی میں سب سے زیادہ رول رہا وہ لیاری کا رہا۔ پھر لیاری میں جب پورا کراچی بند ہوتا تھا تو لیاری کھلا ہوتا تھا۔ لیاری کبھی بھی ماں سوائے 2008 کے بعد جب ذوالفقار مرزا کو وزیر داخلہ بنایا گیا اور انہوں نے لیاری گینگ وار کے اب سندھ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لیاری کی ایک اچھی شکل پیش کریں گے فلم میں۔ چیز یہ کہ سندھ گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی یہ تو بتائے کہ 2008 سے 2013 تک جو تھرو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا انہوں نے لیاری میں خود پیپلز پارٹی کے ساتھ جو زیادتی کی کہ آپ نے گینگ وار کے ایک امپورٹنٹ فگر کو آپ نے وہ سارے اختیارات دے کے، تو وہاں جو لیاری کا پولیٹیکل ورکر تھا وہ تو سائیڈ لائن ہو گیا اور لیاری کا پورا امیج جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ پھر عزیر کے ساتھ پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگوں کے جس طرح کے تعلقات سامنے آئے، تو اس چیز کو جو اصل چیز تھی لیاری کی کہ اس کی پولیٹیکل اپ رائزنگ لیاری کی، اور لیاری میں ذوالفقار علی بھٹو کو ایک مرتبہ میں نے لیاری کے پرانے لوگوں سے پوچھا تھا اور لوگوں کو ضرور لیاری کے اوپر ایک کتاب ہے رمضان بلوچ کی کہ لیاری کی ادھوری کہانی، انکہی کہانی، وہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ انہیں پتہ چلے گا کہ لیاری وہ جگہ ہے جہاں مولانا محمد علی جوہر بھی آ کے رہ چکے ہیں، مولانا شوکت علی بھی آ کے رہ چکے ہیں خلافت موومنٹ کے اس میں۔ اور لیاری کیا تھا سر یہ تو بتائیں نا، آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ذوالفقار مرزا سے کچھ پوچھا تھا؟ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سے میں نے ایک مرتبہ پوچھا تھا تو انہوں نے مجھ سے ان سے بڑی طویل جو ہے وہ نشست رہی تھی ان سے اور فہمیدہ مرزا صاحبہ کے ساتھ میں، تو انہوں نے پورا بتایا تھا۔ انہوں نے کہا جی مجھے تو یہ ٹاسک دیا تھا کہ پہلے تو وہ مجھے بقول ذوالفقار مرزا کے کہ پہلے تو وہ مجھے انہوں نے میرے لیے سرپرائز وہ رکھا دبئی میں، انہوں نے مجھے متعارف کرایا اپنے ایک ساتھی سے کہ یہ ہمارا چیف منسٹر ہے۔ پھر جب اس میٹنگ کے بعد انہوں نے کہا دیکھو ایم کیو ایم کا مقابلہ صرف تم کر سکتے ہو۔ پھر انہوں نے کہا ایک طرف مجھے ایم کیو ایم کے خلاف پورا ٹاسک دے دیا گیا، پھر میں عزیر بلوچ کو اس پہ بھی، کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا کہ پھر آئی جی بھی میرا ہوگا، پھر پوری پالیسی بھی میری ہوگی۔ تو جب انہوں نے وہ سارا وہ کیا تو ایک طرف انہوں ذوالفقار مرزا کے بقول کے ایک طرف مجھے آپ نے ایم کیو ایم سے بڑھا دیا اور دوسری طرف رحمان ملک مرحوم جو ہے وہ جا کے لندن جا کے پیچ اپ کر لیتے تھے۔ تو مجھے ایک ایسی سچویشن میں لا کے کھڑا کر دیا تھا کہ میں ایم کیو ایم کا بھی دشمن ہو گیا تھا ایم کیو ایم کی نظر میں، اور جو کچھ شہر میں ایک کنٹروورسی تو یہ بھی تھی نا کہ جو سارا آپریشن اور ذوالفقار مرزا والی ایپیسوڈ ایک بیلنسنگ ایکٹ تھی اپیرنٹلی حکومت کی طرف سے۔ نہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ نہیں، ذوالفقار بیک بالکل تھی، ورنہ ذوالفقار مرزا ہوم منسٹر کیسے ہوتے؟ ذوالفقار مرزا برملا کہہ رہے ہیں کہ میں نے لاکھوں اسلحہ کے لائسنس جو ہے وہ اس کو دیے ہوئے، تو پھر پیپلز پارٹی ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو وہاں کے لیاری کے لوگ تھے، جو پیپلز پارٹی کے پرانے لوگ تھے، وہ گھروں پہ چلے گئے، وہ سائیڈ لائن ہو گئے، کیونکہ پھر ان کے پاس چوائس ہی نہیں تھی، یا تو وہ اس کے آلٹرنیٹ گروپ کے ساتھ جو ان کا مخالف گروپ تھا اس کے ساتھ تھے۔ تو پولیٹیکلی لیاری کو خود پیپلز پارٹی نے، اور آج دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا لیاری میں جو پولیٹیکل ڈکلائن ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں،
پیپلز پارٹی کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور فلم بنانے کے بجائے لیاری کو بنانا چاہیے. یہ بہت اہم بات ہے, سب سے اہم بات ہے. تھینک یو سو مچ مظہر عباس صاحب اس کے اوپر اپنی انسائٹ اور بڑا یونیک پرسپیکٹیو دینے کے لیے. آگے بڑھتے ہیں, سید صاحب کے لیے جو سوال آئے ان سے کرتے ہیں. کہا ہے جی, اچھا مئی میں بھارتی جارحیت پر اقوام متحدہ کی رپورٹ نے پاکستان کے موقف کی تائید ہی کر دی ہے ایک طرح سے, جس میں پاکستان کے دفاعی حق اور بھارت کے الزامات کی کمزوری کی نشاندہی کی گئی ہے. یہ ہمیں بتائیے گا کہ بھارتی جارحانہ عزائم کے تناظر میں یہ رپورٹ کتنی اہم ہے؟ میں سمجھتا ہوں 3 اعتبار سے یہ بہت امپورٹنٹ رپورٹ ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں عالمی سیاست میں جو سب سے بڑا اور سب سے انفلوئنشل بین الاقوامی ملٹی لیٹرل ادارہ ہے وہ اقوام متحدہ ہے. تو اگر وہ بھارتی جارحیت کو UN چارٹر, عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے رہا ہے, اور اس کا جو ایکسکیوز تھا, یہ جو پریٹیکسٹ تھا جس کے اوپر انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا, اس کو بھی یہ مکمل طور پہ ریجیکٹ کرتا ہے کہ جناب پاکستان نے, اور پاکستان کا جو موقف تھا کہ جی ایک نیوٹرل انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے پہلگام واقعے کی, اس کو بھی اپریشیٹ اور ریکوگنائز کرتا ہے, اور اس کو جو یک طرفہ طور پہ یونیلیٹرل ملٹری ایکشن جو ہے اس کے رائٹ کو بالکل ریجیکٹ کرتی ہے یہ رپورٹ. اور پھر آپ دیکھیں کہ جو ٹارگیٹنگ پالیسی تھی بھارت کی کہ انہوں نے مساجد کو, سویلینز کو اور سویلین اداروں کو اور عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے ڈیلیبریٹلی, وہ بھی عالمی قوانین, جنیوا کنونشن اور UN چارٹر کی خلاف ورزی ہے, آرٹیکل 51 کی خلاف ورزی ہے. اور پاکستان کا جو رائٹ آف سیلف ڈیفense ہے, جو جوابی کارروائی کا حق ہے, اس کو بھی یہ ریکوگنائز کرتا ہے. تو بنیادی طور پہ سفارتی سطح پہ اور قانونی سطح پہ یہ عالمی جو سب سے مؤثر اور بڑا ادارہ ہے, اس کے فورم سے پاکستان کے موقف کی تائید بھی ہے اور بھارتی موقف کی کمپلیٹ ریجیکشن بھی ہے. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب. اعزاز سید صاحب, آپ کے لیے سوال بھیجا گیا ہے کہ یونیسکو کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں دنیا میں آزادی اظہار میں کمی اور صحافیوں پر حملوں میں اضافے کی نشاندہی کی گئی ہے. سوال یہ ہے کہ آزادی اظہار محدود کیوں ہو رہا ہے اور اس کا حل کیا ہے, کیونکہ رپورٹ میں سیلف سینسرشپ کی بھی بات کی گئی ہے. علینا بہت شکریہ. علینا بڑا ہی اہم سوال ہے. دراصل پاکستان کا مسئلہ قرار دیا جاتا ہے آزادی اظہار, حالانکہ یہ پوری دنیا میں ایک مسئلے کے طور پہ ابھرا ہے. حالیہ سالوں میں بالخصوص جو ایک ڈیکیڈ سے زیادہ کا جو حالیہ عرصہ ہے, اس میں ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جمہوریت کمزور ہوئی ہے. آزادی اظہار کا جو رائٹ ہے یہ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے جمہوریت کے ساتھ, کیونکہ جمہوریت آزادی اظہار کا حق دیتی ہے اور اس کو اکنالج کرتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ گزشتہ سالوں میں, اور یہ معاملہ ابھی بھی چل رہا ہے, پوری دنیا میں ایک ویو آئی ہے پاپولرسٹ جو لیڈرز کی, اتھارٹیرین سٹیٹس کی, سیاسی جماعتیں اور جمہوریت مجموعی طور پر کمزور ہوئے ہیں, اور جو رائٹس کے نعرے ہیں وہ کمزور ہوئے ہیں, اور ان کے مقابلے میں اتھارٹیرینزم اور جو سختی ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ زیادہ آئی ہے ریاستوں کے اندر. اور یہی وجہ بنی ہے کہ جس کی وجہ سے میڈیا کے اداروں کے اوپر, میڈیا کے انڈیویجولز کے اوپر لوگوں نے نہ صرف اٹیک کیے ہیں بلکہ بہت ساری جگہوں پر پاکستان سمیت میڈیا کے لوگوں کو سیلف سینسرشپ بھی کرنا پڑتی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے کہ اس میں میڈیا کے اندر کام کرنے والوں کی کوئی غلطی نہیں ہے, یا میڈیا انڈسٹری نے کوئی اپنا رول بھرپور ادا کیا ہے اور وہ ادا نہیں کر سکی. میڈیا انڈسٹری کی طرف سے بھی اور میڈیا کے لوگوں کی طرف سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں, کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں, لیکن اوورآل جو اس کی وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جمہوریت ایز اے سسٹم کمزور کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے دیگر جو رائٹس ہیں لوگوں کے وہ بھی یوزرپ ہوئے ہیں اور ان کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں. یہ بڑا دلچسپ ہے جو آپ کا مفروضہ ہے. ویسے تو پاپولزم سے ایسا لگتا ہے کہ شاید لوگوں کو مزید آزادی ملے گی اور ان کی رائے اور پاپولر رائے عام ہوگی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بالکل الٹا ہوا ہے. جی بالکل الٹا اس لیے ہوا ہے کہ دنیا میں جو پاپولسٹ پالیٹکس ہے, پاپولسٹ لیڈرز ہیں, وہ زیادہ مضبوط ہوئے ہیں. آپ دیکھیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے صدر ہیں, اور ظاہر انہوں نے ووٹ لے کے صدر بنے, ان کا جو اگلے روز کا جو خطاب ہے وہ بڑا ہی اہم ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ کو نئی قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی, امریکہ کو نئے اور سٹرانگ صدر کی ضرورت تھی.
حالانکہ جو جمہوریت کا پہلا ایسنس ہے اس میں ادارے مضبوط ہوتے ہیں, اس میں ون مین شو نہیں ہوتا, ایک آدمی کے پاس طاقت کا ارتکاز نہیں ہوتا, بلکہ اداروں کے پاس طاقت ہوتی ہے اور ادارے اپنا اپنا کام کرتے ہیں. انفارچونیٹلی پوری دنیا میں, خالی ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ نہیں ہے, پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ جو پاپولسٹ لیڈرز ہیں وہ زیادہ مضبوط ہوئے. آپ رشیا میں چلے جائیں, آپ دیکھیے پاپولسٹ ہیں, کتنا عرصہ ہو گیا ان کو صدارت کی کرسی سنبھالے ہوئے, بڑے سٹرونگ لیڈر ہیں. اور بھی بہت سارے ملکوں کی اگزامپل دے سکتے ہیں. آپ دیکھیے نریندر مودی صاحب بھارت میں بڑے سٹرونگ ہیں, بڑے پاپولسٹ ہیں, وہ ان کی بھی ایک اگزامپل دی جا سکتی ہے. پاکستان میں خان صاحب رہے ہیں, آج کل تو خان صاحب نہیں ہیں لیکن پاکستان میں خان صاحب رہے ہیں. اسی طرح بہت سارے اور ملکوں کی اگزامپل بھی دی جا سکتی ہے برازیل وغیرہ میں پاپولسٹ لیڈرز. اچھا, یہ آپ کی بڑی دلچسپ, آپ نے جو موازنہ کریٹ کیا ہے بٹوین پاپولزم اینڈ ڈیموکریسی, میں چاہتی تھی اس کو آگے بھی بڑھائیں, لیکن انفارچونیٹلی اس ڈیبیٹ کو یہاں پہ وائنڈ اپ کروں گی کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. آنے والے دنوں میں پھر اس کو ٹچ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ اعزاز سید صاحب. بے نظیر شاہ صاحبہ, کوئکلی آپ سے سوال, یہ ایک ایشو کی نشاندہی کی گئی ہے. اسلام آباد میں مسلم کالونی میں ایک آپریشن ہوا, معاملہ عدالت گیا, اس میں عدالت نے ریمارکس دیے کہ بغیر نوٹس بلڈوزر چلانا نامناسب ہے. وہاں پر 30,000 سے زائد کی آبادی اور 3,000 سے زائد گھر ہیں. آپ سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ حکومت اس معاملے کو کیسے بہتر انداز میں حل کر سکتی ہے, اور یہ معاملہ یقیناً سوال آنے کے بعد آپ نے تحقیق بھی کی ہوگی, تھوڑا ہمیں بتائیے گا کیا اس کا پس منظر ہے؟ علینا, یہ جو ہے مسلم کالونی, یہ اسلام آباد میں سب سے بڑی کچی آبادی ہے, بلکہ اب تو آبادی ہے, پراپر سیٹلمنٹ تھی, جہاں پہ جیسے آپ نے بتایا کہ 20 سے 25,000 لوگ رہتے تھے, اور یہ 1960s میں بنی تھی مزدوروں کے لیے. اچھا, سی ڈی اے کا اس میں موقف یہ ہے کہ یہ انکروچ زمین ہے, یہ غیر قانونی طریقے سے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ سیٹلمنٹ بنی ہے, جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے عدالت میں گیا, اور عدالت کی طرف سے جو لاسٹ آرڈر آیا تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ سٹے ہے 15 دن میں, سی ڈی اے یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان سے بات کر کے ان کو کمپنسیشن دے یا کوئی متبادل زمین دے اور اس مسئلے کو حل کرے. لیکن راتوں رات سی ڈی اے نے جا کے وہاں پہ آپریشن کیا, پوری کالونی کو بلڈوز کیا, وہاں پہ موبائل جیمرز لگائے رپورٹس کے مطابق, تاکہ وہاں پہ کوئی کسی کو فون نہ کر سکے. جو لوگ ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے تھے ان کی ویڈیو, ان کے کیمراز چھینے گئے اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا. ڈرونز بھی استعمال کی گئی. اور یہ جو لوگ ہیں, کون ہے یہاں پہ زیادہ تر علینا, کوئی ٹیکسی چلاتا ہے, کوئی کسی کے گھر میں کام کرتا ہے. جب وہ واپس آئے تو انہوں نے ان کو بے گھر ہو چکے تھے. انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی جگہ ہی نہیں ہے جانے کی, ہم اپنے گھر کے ملبے پہ ہم نے رات گزاری ٹھنڈ میں اسلام آباد میں. تو علینا, ہم نے یہ سٹوری کتنی بار سنی ہے کہ جب امیروں کے گھر انکروچ زمین پہ بنے ہوتے ہیں تو وہ ریگولرائز ہو جاتے ہیں, لیکن جب غریبوں کے بنتے ہیں تو وہ راتوں رات جا کے بلڈوز ہو جاتے ہیں. یہاں پہ میٹر لگے ہوئے تھے بجلی کے, ایک جگہ جہاں پہ میٹر لگے ہوں, جہاں پہ لوگ گیس اور بجلی کا بل دیتے ہوں, وہ غیر قانونی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر وہ غیر قانونی ہے تو جن لوگوں نے یہاں پہ آ کے میٹر لگائے, جن لوگوں نے اس سیٹلمنٹ کو بڑھنے دیا, ان کے خلاف کیا کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا؟ تو وہی بات ہے لینا, ہمیں پتا ہے کہ یہ سی ڈی اے کے پاس جو اب زمین آئی ہے اس پہ کیا بن سکتا ہے. اس پہ شاید لگژری اپارٹمنٹس بنیں گے, اس پہ شاید کوئی شاپنگ مال بنے گا یا کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنے گی, کیونکہ امیروں کے لیے اس قسم کی پراپرٹیز بنائی جاتی ہیں, جبکہ سب سے زیادہ ہاؤسنگ کی ضرورت بڑے شہروں میں کس کے لیے ہے؟ جو لو انکم طبقہ ہوتا ہے, جو دوسرے شہروں سے آتے ہیں, ان کے پاس جگہیں نہیں ہوتی رہنے کے لیے, ان کو سب سے زیادہ افورڈیبل ہاؤسنگ کی ضرورت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ نشاندہی کر رہی ہیں, وہ بالکل صحیح ہے بے نظیر, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر تو انکروچمنٹ یا پھر غیر طور پر کوئی آبادی قائم کر لینا تو غلط بات ہے. اب اس کے اوپر عدالت نے کیا کہہ رہی ہے, کیونکہ دونوں سائیڈ کا موقف لے رہی ہے. اگر بغیر کسی نوٹس اس طرح سے بلڈوزر چلایا گیا ہے یا بالکل ختم کر دی گئی ہے یہ آبادی, تو وہ بھی غلط ہے. اس کے اوپر بھی اب دیکھنا ہوگا کیا ہوتا ہے. یہ معاملہ سب جوڈس ہے. بے نظیر, اس کے اوپر مزید عدالت نے ابھی تک کیا ایکشن لیا ہے؟ حکم امتناع کے علاوہ کچھ مزید ہوئی ہے کاروائی, ہے وہیں پہ بھی اسٹے آرڈر ہے؟ علینا, یہ آرڈر جو یہی تھا کہ 15 دن کے اندر اندر سی ڈی ایس معاملے کو دیکھے. لیکن علینا, اگر وہاں پہ عدالت میں بھی یہ بات ہوئی تھی, پچھلے بھی ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ اس میں یہ ہے کہ آپ کو ان کو متبادل زمین دینی پڑے گی. اگر اس طرح کی کچی آبادیوں کو جا کے آپ بلڈوز کرتے ہیں, یا ان کو کمپنسیشن دینی پڑے گی. وہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں کو کمپنسیشن یا کوئی اور زمین نہیں دی گئی, ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جانے کے لیے. تو
یہ راتوں رات آ کے اچھا۔ آپریشن کرنا بجائے اس کے کہ وہاں پہ آپ لوگوں کو سنیں، ان کے مسئلے کو حل کریں، ان کو گھر دیں. تو حکومت اس کو افہام و تفہیم سے سلجھا سکتی تھی. کیا ہمارے پاس حکومت کا موقف ہے اس کے اوپر بے نظیر؟ علینا سی ڈی اے ڈان والوں کی میں پڑھ رہی تھی رپورٹ، انہوں نے سی ڈی اے والوں کو بلایا بھی لیکن وہ نہیں آئے. ان کی طرف سے بس یہ کہا گیا کہ یہ بہت ہی ایک ہسٹورک آپریشن تھا، تو ہمارے پاس کیسے ہو سکتا ہے ان کا موقف. اچھا چلیں جی، ہم پھر اس کو اسی پر وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ اگر کوئی حکام اس سے متعلق یا حکومت اس سے متعلق اپنا موقف دینا چاہے تو ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتی ہے. بہرحال یہ جو شکایت ہمیں یوٹیوب سوال کے ذریعے آئی ہے، اس کے اوپر جو ابھی تک رپورٹ کر رہا ہے اور لوگوں کی تکلیف ہے اس کو ہم نے اٹھایا، بٹ دوسری سائڈ کے لیے ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. ویسے تو عدالت بھی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اور عدالت میں یہ معاملہ چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں آگے اس کے اوپر کیا بنتا ہے.